وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ سوم کا سبق نمبر 2 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا پہلا سبق پیش کیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ اس سبق کے اندر جو ہے سبق نمبر 2 ماضی مؤنث غائب کا استعمال ہے، یعنی غائب کے صیغوں کا استعمال ہوگا، اس میں مؤنث غائب کے صیغوں کا استعمال ہوگا۔ اب چاہے وہ جمع غائب ہوں، جمع مؤنث غائب یا واحد مؤنث غائب کا استعمال ہو۔ اس میں پہلے کوئی مفرد الفاظ پیش کریں گے، پھر ان کا جملوں میں استعمال کریں گے، اور کہیں کہیں ہم کو اب ترکیب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مفرد الفاظ ہیں نہضت۔ نہضت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب۔ نہض ینہض معنی ہوتا اٹھنا، وہ اٹھی، باب فتح یفتح سے۔ پھر اس کے بعد ہے ذہبت، یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ گئی، ذہب یذہب باب فتح یفتح سے۔ اس کے بعد ہے نصحت، یہ بھی باب فتح یفتح سے ماضی مؤنث واحد مؤنث غائب کا، اس نے نصیحت کی۔ کتبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس نے لکھا۔ عبدت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، عبدت اس نے عبادت کی۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر جمع مؤنث غائب کے استعمال۔ نہضنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں اٹھیں۔ ذہبنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ سب گئیں۔ نصحنا ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، انہوں نے نصیحت کی۔ کتبنا ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، انہوں سب عورتوں نے لکھا۔ اور عبدنا ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، ان سب نے عبادت کی۔ باب فتح سے، یہ باب نصرہ سے، اور عبدہ یعبدو یہ بھی نصرہ ینصرو سے۔ اب ان کا جملوں میں استعمال پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سعیدت، یہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور تائے تانیث علم اور تائے تانیث اس کے اندر۔ سعیدت نہضت من النوم صباحا، سعیدہ نہضت اٹھی، من النوم نیند سے، صباحا صبح۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں نہضت فعل مؤنث استعمال ہوا، کیونکہ اس سے کا جو مبتدا ہے وہ مبتدا بھی مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی، اس میں ضمیر کیسے آئے گی جو مؤنث کی طرف لوٹے۔ سعیدت نہضت من النوم صباحا، سعیدہ صبح نیند سے اٹھی۔ وعبدت اللہ، عبادت ہے اور جب ملانے کی صورت میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے، وعبدت اللہ، اور اللہ کی عبادت کی۔ فاعل مؤنث ہے، فعل مؤنث استعمال ہوگا۔ اور سعیدت مبتدا ہے، نہضت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل۔ من حرف جر، النوم مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو۔ صباحا مفعول فی، نہضت فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اللہ کی عبادت کی، عبادت فعل، ہی ضمیر فاعل، اللہ کرم جلالت مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وَذَهَبَتْ إِلَى الْمَطْبَخِ وَطَبَخَتِ الطَّعَامَ، وَذَهَبَتْ إِلَى الْمَطْبَخ اور باورچی خانے گئی اور کھانا پکایا۔ ذہبت اور مطبخ، مطبخ یہ اس کی جمع آتی مطابخ، اور طعام معنی کھانا، اس کی جمع آتی اطعیمہ، اطعیمۃ جمع مکسر۔ ذہبت
المطبخ اور مطبخ باورچی خانے گئی اور کھانا پکایا. ذہبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر فاعل، اور المطبخ جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ. فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور کھانا پکایا طبخت فعل، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، الطعام مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ ہم جملوں کا ترجمہ جملہ الگ الگ کر رہے ہیں، ورنہ اگر پورے جملے کا عطف کریں جملے پر تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہے اور یہ معطوف بنے گا، پھر اسی طرح معطوف بنتے جائیں گے، لیکن الگ الگ کر لیں تاکہ ما قبل سے جو اس کو الگ کر دیا جائے، مستعنفہ مان لیا. وَبَنَاتُهُ أَيْضًا نَهَزْنَا مَعَهَا، وَبَنَاتُهَا اور اس کی لڑکیاں، ایضاً بھی، نہزنا اٹھیں، معها اس کے ساتھ، اور اس کی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ اٹھیں. یہاں نہزنا جمع مؤنث غائب کا استعمال ہوا کیونکہ اس میں ضمیر ہے، اور جو فاعل ضمیر ہو تو ما قبل کے مرجع کے مطابق آتا ہے. بناتوہا ترکیب اضافی پر مبتدا، اب یہ ایضاً کو درمیان میں جو ہے یہ چھوڑ دیں. نہدنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نون ضمیر بارز کا فاعل، معہ ترکیب اضافی ہو کر مفعول فی. نہدنا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایضاً یہ مفعول مطلق ہوگا، اعضا فعل اعلیٰ اعضا فعل محذوف کا اعضا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور مفعول مطلق فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَعَبَدْنَا اللَّهَ وَقَرَأْنَا الْقُرْآنَ، یعنی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ اٹھیں اور اللہ کی عبادت کی اور قرآن پڑھا. وَحَفِظْنَا الدُّرُوسَ اور سبق اسباق یاد کیے. عبدنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نون ضمیر فاعل، اللہ کلمہ جلالت مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور قرآن پڑھا، قرآن فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نون ضمیر فاعل فاعل، القرآن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وحفظنا الدروس اور اسباق کو یاد کیا. حفظنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نون ضمیر بارز فاعل، الدروس مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ثم عملنا مع امہن، پھر اپنی ماؤں کے ساتھ کام کیا. ثم یہ حروف عاطفہ میں سے، اور پیچھے بھی جو سبق میں آیا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ حروف عاطفہ میں سے ہی ہے. اور ایک سما ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ مفعول فی بنتا ہے وہاں کے معنی میں. تو پیچھے والے سبق میں جہاں سما ہو گیا ہے تو وہاں اس کو مفعول فی، وہاں اس کو یاد رکھیں سما ہے، سما ہے وہاں پر تو وہ عاطفہ بنے گا. اور پھر کام کیا مع امہن اپنی ماؤں کے ساتھ. عملنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نون ضمیر بارز فاعل، مع مضاف امہن، امی مضاف الیہ مضاف، ہن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا. مع کا مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی. عملنا فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وبعد الفطور لبسنا ثیابا نظیفتا لا فاخرتا، اور بعد الفطور، فطور مانے ناشتہ، اور ناشتے کے بعد لبسنا ثیابا نظیفتا صاف ستھرے لباس پہنے. لا فاخرتا، لا فاخرتا یعنی چمکدار لباس نہیں پہنا، یعنی ناشتے کے بعد صاف ستھرا لباس پہنا، چمکیدہ لباس نہیں پہنا. وَذَهَبْنَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي عَرَبَتِهَا، وَذَهَبْنَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي عَرَبَتِهَا اور مدرسہ اس کی گاڑی میں گئیں، اور مدرسہ اس کی گاڑی میں گئی. اب یہاں پر کریں گے بعد الفطور ترکیب اضافی کر مفعول فی. لبسنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نون ضمیر فاعل، لباساً موصوف، نظیفتاً صفت موصوف صفت سے مل کر معطوف علیہ، اور لا عطفہ فاخرتاً معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَذَهَبْنَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي عَرَبَتِهَا اور مدرسہ اس کی گاڑی میں گئیں. ذهبنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نون ضمیر بارز فاعل، إِلَى المدرسہ ظرف لغو اول، وفی حرف جر عربتیہ ترکیب اضافی ہو کر
مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ ثانی. ذهبنا فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ودخلنا الصف وجلسنا فيه بعدب ودخلنا الصف اور کلاس میں داخل ہوئیں. وجلسنا فيه بعدب اور اس میں ادب کے ساتھ بیٹھی. دخلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب نون ضمیر بارز فاعل الصف مفعول فی فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وجلسنا فيه بعدب اور اس میں کلاس ادب سے بیٹھی. جلسنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب نون ضمیر بارز فاعل فی ظرف لفظ بحرف جر اور ادب مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وما نظرت واحدۃ منہن حین الدرس یمینا ولا شمالا. وما نظرت اور نہیں دیکھا واحدۃ من ان میں سے کسی نے بھی حین الدرس سبق کے وقت یمینا داہنے ولا شمالا اور نہ بائیں، یعنی ان میں سے کسی نے بھی سبق کے وقت نہ دائیں دیکھا اور نہ بائیں دیکھا. اب یہاں پر وما نظرت ما نافیہ ہے، نظرت فعل ماضی، وما نافیہ ما نظرت فعل ماضی منفی معروف سے واحد مؤنث غائب واحدۃ منہن. اب یہاں پر اس کو ایک تو یہاں کر سکتے ہیں واحدۃ موصوف اور منہن جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتۃ اس میں فاعل ہیا فاعل سے مل کر کے پھر صفت واحدۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر نظرت کا فاعل. اور ایک یوں کر سکتے ہیں کہ واحدۃ اس کا جو ہے فاعل بن جائے ڈائریکٹ اور منہن ظرف لغو. اب حینا مضاف الدرس مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ اول. یمینا معطوف علیہ واو حرف عطف. لا شمالا یہاں بھی لا عاطفہ ہے، شمالا معطوف یعنی وما نظرت واحدۃ منہن حین الدرس یمینا ولا شمالا. تو اب یہاں پر شمالا یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول فی ثانی یعنی یمینا معطوف علیہ اور یہ واو عاطفہ لا شمالا یہ شمالا یہ ہے معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مفعول فی ثانی یعنی یہ ہو جائے گا لا یمینا ولا شمالا. ایک کو حذف کر دیں اس میں تو یعنی نہ ہی دائیں دیکھا نہ ہی بائیں دیکھا. فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور دونوں مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ومعلمتہن مدحتہن ومعلمتہن اور ان کی معلماؤں نے ومعلمتہن مدحتہن فإنہن کتبنا فروض المدرسۃ بصحۃ اور ان کی معلمان معلمتہن مدحتہن اور ان کی معلمہ نے ان کی تعریف کی. یہ فعل ماضی معروف سے واحد مؤنث غائب ہے. ومعلمتہن مدحتہن فإنہن کتبنا فروض المدرسۃ بصحۃ اور ان کی معلمہ نے ان کی تعریف کی کیونکہ انہوں نے فروض المدرسہ ہوم ورک کو اچھی طریقے سے لکھا. معلمتہن ترکیب اضافی کر کے مفعول مبتدا اور مدحت فعل ہیا ضمیر فاعل ہن مفعول بہ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور اب یہاں پر فإنہن کتبنا فروض المدرسۃ بصحۃ فا تعلیلیہ ان حرف مشبہ فعل ہن اس کا اسم کتبنا فعل ماضی معروف اور نا ضمیر اس کا فاعل فروض المدرستی ترکیب اضافی ہو کر مفعول بہ بحرف جر صحۃ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. کتبنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وفرحت بعملہن اور ان کے کاموں سے خوش ہوئی. فرحت فعل ہی ضمیر فاعل بحرف جر عملہن ترکیب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. فرحت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فیہن حیاء والحیاء من الایمان ان کے اندر حیا ہے اور حیا ایمان سے ہے. فیہن فی حرف جر ہن مجرور جار مجرور سے مل کر جو ہے ظرف مستقر ہو کر کے خبر مقدم اور حیاء مبتدا مؤخر خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.
الحیاء من الایمان، اور حیا ایمان سے ہے. الحیاء مبتدا، من الایمان جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر. ثابت اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ہم نے کچھ اس کی ترکیب یہاں پر پیش کر دی. اب باقی کو ہم جو ہے آگے ترجمہ کراتے ہیں. جو اس کو پڑھنے والے ہوں گے وہ عقیقے کی ترکیب حل کر لیں گے. وما سألنا والدہن لباسا فاخرا او غذاء لذیذا، یعنی وما سألنا اور وما طلبنا. وما سألنا والدہن لباسا فاخرا او غذاء لذیذا، اور انہوں نے سوال نہیں کیا، نہیں مانگا اپنے والد سے لباسا فاخرا کوئی چمکدار لباس یا لذیذ غذا. انہوں نے اپنے والد سے کوئی چمکدار لباس یا لذیذ غذا نہیں مانگی. وما لبسنا قط لباسا ضیقا رقیقا وما رغبنا الی السنیما، اور انہوں نے کبھی نہیں پہنا تنگ پتلا لباس. رقیقاً رقائق جمع، تنگ ضیقاً من تنگ، اور انہوں نے کبھی تنگ پتلا لباس نہیں پہنا. وما رغبنا الی السنیما، اور وہ سنیما کی طرف مائل نہیں ہوئی. رغبہ الا کا صلہ ہوتا ہے مائل ہونا. وما سالنا والدہن، اور انہوں نے اپنے والد سے کوئی چمکدار لباس یا نئی لذیذ غذا نہیں مانگی، اور نہ کبھی تنگ اور پتلا لباس پہنا، اور سینما کی طرف مائل نہیں ہوئی. قطو یہ جو ہوگا منفی ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، ظرف کے طور پر مفعول فی بن جائے گا، تو مفعول فی ہو جائے گا. اور لباسن یہ جو ہے موصوف، ضیقاً صفت اول، رقیقاً صفت ثانی صفت سے مل کر مفعول بھی. لبسنا فعل اپنے فاعل مفعول فی اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں پر بھی رغیبنا فعل نافاعل ظرف لغ فعل فاعل ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وما ترکنا الادب فی حال من الاحوال، اور انہوں نے کسی بھی حال میں ادب کو ترک نہیں کیا. وما ترکنا الادب فی حال من الحال، اس کا معنی ہوگا کسی بھی حال میں انہوں نے ادب کو ترک نہیں کیا. وما ترکنا الادب، ترکنا فعل اور نا فاعل، ادب مفعول بھی، اور فی حرف جر، حال من الاحوال، یہاں اس کو کریں فی کسی بھی حوال میں تو اس کی صفت بنا لیں. حال موصوف، من حرف جر، احوال مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ظرف مستقر ہو کر کے صفت موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ. فعل اپنے فاعل اور ظرف مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وما غضبت علیہن امہن قط، اور ان پر ان کی والدہ کبھی غصہ نہیں ہوئی. بل فرحت دائماً، بلکہ ہمیشہ خوش ہوئی. یہاں پر بھی دائماً مفعول فی ہو جائے گا، بلکہ ہمیشہ خوش ہوئی. وکل واحد فی البیت وفی المدرسۃ مسرور بخلقہن، اور گھر میں اور مدرسے میں ہر شخص، وکل واحد فی البیت وفی المدرسہ، اور گھر میں اور مدرسے میں ہر شخص ان کے اخلاق سے خوش ہے. یہاں پر جو ہے کلو مصدر کلو مضاف اور واحد مضاف الیہ، فی حرف جر، بیتی معطوف علیہ، وحرف مدرستی. اب یہ جار مجرور سے مل کر کے معطوف علیہ، معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ. کلو مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغ سے مل کر کے مبتدا، اور مسرور اسم مفعول، اس میں ہوا نائب فاعل، اور بخلقہن ظرف لغ، جار مجرور اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ اسم فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. گھر میں اور مدرسے میں ہر شخص ان کے اخلاق سے خوش ہے. فعلی ہؤلاء البنات رحمۃ اللہ انہ جعلہن من البنات الطیبات، تو ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہو کہ اس نے انہیں پاکیزہ لڑکیوں میں سے بنایا. کہ ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہو کہ اس نے انہیں پاکیزہ لڑکیوں میں سے بنایا. اب یہاں پر یہ ہو گیا سبق. اس کے بعد جو سوالات کا جو سلسلہ ہے اور پھر اس کے بعد جو تمرین کا حل ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ٹیبل کی صورت میں.
اب یہاں پر سوالات و جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہاں پر سوالات ہیں آپ کی کتاب میں اور یہاں ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں. عربی میں ان کا ترجمہ بھی پیش کریں گے. سے پہلا سوال ہے مذا نہضت الام، ماں کب اٹھی؟ جواب ہے نہضت الام من النوم صباحا، ماں صبح نیند سے اٹھی. نمبر 2 ہے ماذا فعلت فی المطبخ، ماذا فعلت اس نے مطبخ میں کیا کیا؟ طبخت الطعام فی المطبخ اس نے مطبخ میں کھانا پکایا، فعلت ہے. نمبر 3 من نہضت البنات، من نہضت البنات یعنی یہ ہو جائے گا کس نے. یہ سب سے پہلا سوال ہے نہضت البنات فی الصباح، ماں نے اٹھایا. من نہضت البنات یعنی لڑکیوں کو کس نے اٹھایا؟ نہضت الام البنات فی الصباح. اس کا جواب یوں کر لیں آپ، من نہضت البناتی کس نے لڑکیوں کو اٹھایا، یا کس من نہضت البنات بلکہ اس نے لڑکیوں اٹھایا. نہضت البنام بنت فی الصباح بلکہ یہ سوال ہی جو ہے متا نہضت البنات لڑکیاں کب اٹھی، تو نہضت البنات فی الصباح لڑکیاں صبح میں اٹھی. اگر یہاں متا کر لیں گے تو یہاں ہو جائے گا متا نہضت البنات لڑکیاں کب اٹھیں، تو نہضت البنات فی الصباح لڑکیاں صبح میں اٹھیں. نمبر 4 حل عبدنا اللہ کیا انہوں نے اللہ کی عبادت کی؟ نعم عبدنا اللہ جی ہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کی. نمبر 5 کیف خلقہن ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ خلقہن حسنۃ ان کے اخلاق اچھے ہیں. نمبر 6 ہے حل فیہن حیاء کیا ان میں حیا ہے، شرم ہے؟ نعم فیہن حیاء جی ہاں ان میں شرم حیا ہے. نمبر 7 اغضبت علیہن الام کیا ان پر ان کی ماں غصہ ہوئی؟ لا نہیں، ما غضبت علیہن الام ماں ان پر غصہ نہیں ہوئی. نمبر 8 اغضبت علیہن المعلمۃ کیا ان پر معلمہ غصہ ہوئی؟ نہیں، لا ما غضبت علیہن المعلمۃ ان پر معلمہ غصہ نہیں ہوئی. نمبر 16 نمبر 9 ہن طیبات کیا وہ پاکیزہ ہیں، نیک ہیں؟ نعم ہن طیبات جی ہاں وہ نیک ہیں. نمبر 10 ایفرح اخوانہن بخلقہن کیا ان کے بھائی ان کے اخلاق سے خوش ہوتے ہیں؟ نعم یفرح اخوانہن بخلقہن جی ہاں ان کے بھائی ان کے اخلاق سے خوش ہوتے ہیں. نمبر 11 ایطبخن الطعام مع امہن کیا انہوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ کھانا پکایا؟ نعم طبخن الطعام مع امہن جی ہاں انہوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ کھانا پکایا. نمبر 12 رغبنا الی السینما کیا وہ سنیما کی طرف مائل ہوئیں؟ لا ما رغبنا الی السینما جی ہاں نہیں وہ سنیما کی طرف مائل نہیں ہوئیں. نمبر 13 رغبنا الی لباس جمیل کیا وہ خوبصورت لباس کی طرف مائل ہوئیں؟ لا ما رغبنا الی لباس جمیل نہیں وہ خوبصورت لباس کی طرف مائل نہیں ہوئیں. نمبر 14 افیہن دیانت کیا ان میں جو ہے دیانت ہے؟ نعم فیہن دیانت جی ہاں ان میں دیانت اور شرم ہے. نمبر 15 حل الصلاۃ علامۃ المسلم کیا نماز مسلمان کی علامت ہے؟ نعم الصلاۃ علامۃ المسلم جی ہاں نماز مسلمان کی علامت ہے. اس کے بعد ہے ترجمہ کرو، یہ تمرین ہے، یہ ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کا بنا کر سب سے پہلے اس میں ہے لکھی، عورتوں کی چونکہ مؤنث کے اعتاب سے ہے تو اس کی کتبت. نمبر 2 پڑھی، قرأت. نمبر 3 سمجھی، فہمت. نمبر 4 یاد کی، حفظت. نمبر 5 پکائی، طبخت. نمبر 6 پی، شربت. نمبر 7 تعریف کی، مدحت. نمبر 8 شکر کی، شکرت. نمبر 9 اعادت کی، عادت. نمبر 10 پہنی، لبست. نمبر 11 اٹھی، نہضت. نمبر 12 لی، اخذت. نمبر 13 گئی، ذہبت. نمبر 14 نہ غصہ ہوئی، ما غضبت. نمبر 15 نہ ظلم کی، ما ظلمت. نمبر 16 نہ ماری، ما ضربت. نمبر 17 نہ کھیلی، ما لعبت. نمبر 18 نہ ہنسی، ما ضحکت. نمبر 19 نہ سوئی، ما نامت.
نمبر 20 نا غفلت کی، ما غفلت۔ پھر اس کے بعد یہاں پر تمرین نمبر 2 ہے، اور تمرین نمبر 2 میں یہ جملے تھوڑے بڑے ہیں، یہاں اردو ہے اور عربی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے شمار نمبر رشیدہ نیند سے اٹھی اور اللہ کی عبادت کی۔ رشیدۃ نہضت من النوم وعبدت اللہ۔ نمبر 2 باورچی خانے میں کس عورت نے کھانا پکایا؟ ایت امرأۃ طبخت الطعام فی المطبخ۔ ایت امرأۃ طبخت الطعام فی المطبخ۔ نمبر 3 ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہے، علی ہؤلاء البنات رحمت اللہ۔ نمبر 4 وہ کبھی بے اجازت گھر سے نہیں نکلیں، ما خرجنا من البیت بغیر اذن قط۔ نمبر 5 انجیر کس لڑکی نے توڑے؟ ایت بنت قطفت التین، ایت بنت قطفت التین۔ نمبر 6 اس کی بہنوں نے انار اور سنترے اجازت سے توڑے، قطفت اخواتها الرمان والبرتقال باذن۔ نمبر 7 چاول، گوشت اور گھی سے لڑکی نے کھانا تیار کیا، صنعت البنت الطعام من الرز واللحم والسمن، یعنی کھانا تیار کیا من الرز چاول سے، واللحم گوشت سے، والسمن گھی سے، یہ بالائی بڑی مزیدار ہے۔ هذه القشطة لذیذة جدا۔ نمبر 9 مسکہ سے گھی بناؤ اور کھاؤ، اصنعن السمن من الزبدۃ، یعنی مکھن سے گھی بناؤ، وکلنا اور کھاؤ۔ لوگو صاف ستھرے کپڑے پہنو، یا ایھا الناس البسوا ملابس نظیفۃ۔ نمبر 11 قیمتی کپڑوں کی خواہش نہ کرو، لا ترغبوا ملابس ثمینۃ۔ نمبر 12 کسی حال میں ادب نہ چھوڑو، لا تترکوا الادب فی حال من الاحوال۔ نمبر 13 سنیما سے بچو کیونکہ اس کا گناہ اس کی کے نفع سے بڑا ہے۔ احذروا السنیما لأن اسمہ اکبر من نفعہ۔ اس کے بعد یہاں پر جو کتاب میں آپ کے درجہ ذیل کلمات سے میں جو ماضی ہو ان کے مضارع ہو لکھو، اور جو مضارع ہو ان کا ماضی لکھو۔ آپ کی کتاب میں جو ہیں مختلف طریقے ہیں، ماضی مضارع تھے تو ہم نے جس طرح سے، جیسے مثال کے طور پر طبخنا ہے تو یہاں پر اس سے پہلے کتاب میں ہے آپ کے نطبخ، اب ہم نے اس کا ماضی لکھ دیا، تو ہم نے سب بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ تو ماضی پیش کر رہے ہیں، پہلے ماضی و مضارع ترتیب وار صورتیں ہیں جو ماضی کی ہی، جو ماضی بن رہے تھے وہ ماضی لکھ دیے، جو مضارع تھے وہ مضارع لکھ دیے۔ طبخنا ہم نے پکایا، عبد تنبتو وہ اگاتا ہے، یہ وہ اگاتی ہے، تنبتو اگاتی ہے۔ عبد تم نے عبادت کی، تسالونا تم مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، مدحو انہوں نے تعریف کی، تطبخ وہ پکاتا ہے، تطبخ تو پکاتا ہے یا وہ پکاتی ہے، صنعنا ہم نے بنایا، یحذرون وہ بچتے ہیں، لبست اس نے پہنا، تحذر وہ بچتا ہے، تحذر تو بچتا ہے یا وہ بچتی ہے، مزحو انہیں مذاق کی، یسکنون وہ رہتے ہیں، اذن تم نے اجازت دی، ننصر ہم مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حلب تم نے دودھ دعا، اور تزرعون تم کھیتی کرتے ہو، سکت میں خاموش ہوا، تحسد ہو گیا تم کاٹتے ہو، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، تجعل تم بناتے ہو، یقطفون تم کاٹتے ہو، یقطفون وہ سب کاٹتے ہیں، تغسل وہ دھوتی ہے یا تو دھوتا ہے، ینزلون وہ سب اترتے ہیں۔ یہ جو ہے سبق نمبر 2 تھا منہاج العربیہ حصہ سوم کا، جس میں ہم نے پہلا سبق کے اندر ترکیب، جملوں کا ترجمہ، پھر سوالات کے جوابات اور تمرین کے حل کے ساتھ آج کی خدمت میں آپ کی پیش کیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔